بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مخاطب تھے کہ اچانک اصحاب میں سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کس طرح خلق ہوئے اور ہم کس طرح خلق ہوئے؟ یہ وہ سوال تھا کہ جس کا جواب سن کر انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ایسا جواب جو اپنے اندر بہت سے راز سموئے ہوئے تھا۔ ناظرین، ایسا جواب صرف وہی بیان کر سکتا ہے جو اس کائنات کی تخلیق کے وقت موجود تھا۔ کیا آپ سب بھی اس عظیم سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں؟ نیز یہ بھی کہ رسول اکرم کی تخلیق کے مراحل کیا تھے، ان کو کن حجابات سے گزار کر اس عالم میں ظاہر کیا گیا؟ تو اگر آپ انہی سب سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب صرف ایک ذات کی محبت میں خلق کیا گیا ہے، وہ ذات کہ جس کے متعلق خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ ہی آسمانوں کو خلق کرتا اور نہ ہی زمینوں کو۔ نیز یہ وہی ذات ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ اس بارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ ناظرین، ایک دوسرے مقام پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سی شے تھی جو سب سے پہلے وجود میں آئی، تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، اولو ما خلق اللہ العقل، کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا۔ یہ فرمانے کے اگلے ہی لمحے انہوں نے فرمایا، اور میں ہی وہ عقل ہوں جسے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے خلق فرمایا۔ ناظرین، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اکرم کے نور کو عالمین پر ظاہر کرنے سے پہلے 12 حجابات سے گزارا گیا، جن میں سے ہر حجاب میں انہوں نے ہزاروں سال سجدہ کیا، پھر جا کر ان کو اس عالم میں ظاہر کیا گیا۔ جب اس دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیسے خلق ہوئے اور ہم کیسے خلق ہوئے، تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سن لو، تم سب مٹی سے ہو اور مٹی پانی سے ہے، پانی بحر سے ہے اور بحر ظلمات سے، اور ظلمات نور سے اور نور آیات سے ہے، آیات کتاب سے ہیں اور کتاب وحی سے ہے، اور وحی امر سے ہے اور امر مشیت سے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، وَأَنَا مشیت اللہ، اور میں ہی اللہ کی مشیت ہوں، کہ اللہ نے مشیت کو اپنے نفس سے خلق کیا۔ ناظرین، یہی فرق ہے ہماری خلقت میں کہ ہمارا وجود ایک مخلوق ہے اور خود ہم جس سے بنے ہیں یعنی مٹی، وہ بھی مخلوق ہے، مگر رسول اعظم کا مادہ تخلیق کوئی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی مشیت ہے۔ اب ہم آپ کو مزید ان مراحل سے آگاہ کرتے ہیں جو رسول پاک کی تخلیق کے متعلق ہیں۔ ناظرین، جب اللہ نے ہمارے آقا کا نور اختراع فرمایا تو ہمارے نبی کے نور کو 12 حجابوں میں کئی ہزار سال تک رکھا، جہاں اس نور نے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کیا۔ اب ہم آپ سب کے لیے ان حجابات کے نام عرض کرتے ہیں۔ پہلا حجاب جہاں اس نور نے سجدہ کیا اسے حجاب قدرت کہتے ہیں۔ اس کے بعد حجاب عظمت اس نور کا مسکن رہا، جس کے بعد اس نور کو حجاب منت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اس نور درخشندہ کو حجاب رحمت میں جگہ دی گئی۔ پھر اس کے بعد حجاب سعادت، اور پھر حجاب کرامت، اور پھر حجاب منزلت کی باری آئی، جس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حجاب ہدایت کی زینت بنایا۔ اگلا حجاب حجاب نبوت تھا، اس کے بعد حجاب رفعت اور حجاب مشیت، پھر آخر میں اس نور انور کو حجاب شفاعت کی زینت بنایا گیا۔ ان 12 حجابوں کے بعد اس مقدس نور کو دنیا پر ظاہر کیا گیا۔ ناظرین، اس تخلیق میں اتنے راز پوشیدہ ہیں کہ انسان کی عقل سے ماورا ہیں۔
کیونکہ یہ وہی ہستی ہیں جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو سیرت نبوی کے ان پہلوؤں سے بھی روشناس کروائیں گے جن سے اکثر عوام آگاہ نہیں ہوتی۔ ان سبھی باتوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔